دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلے دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے لب وا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جو لیا لب وا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جو لیا کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی ہی اس پاک گھر کی ہے کرسی سے اونچی کرسی اس پاک گھر کی ہے ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصول حاضری اس پاک در کی ہے اصول حاضری اس پاک در اس حصول حاضری اس پاک در کی ہے اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول یہ جان جن کے
ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، یہ جان جن کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اس پاک گھر کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اس پاک گھر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور اپنے انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین کی نسبتوں والا بنایا۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کی سیرت و کردار کا تذکرہ اس انداز میں فرماتا ہے کہ اس کی اپنے ان مقبول بندوں سے محبت کا ایسا انداز پتہ چلتا ہے کہ باقیوں کو محبت کرنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنوں کو عظمت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ عظمتیں اس انداز سے ان کو عطا کرتا ہے کہ پہلے
ابتلا اور آزمائشوں کی پٹھی سے گزار کر کندن بناتا ہے اور پھر دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے تاج کرامت اپنے محبوب بندوں کو کس طرح عطا کیا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحج 1444 کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایام حج اس ماہ مبارک میں آ رہے ہیں، اور یہ پہلی 10 راتیں جس کے بعد یوم النحر کو عید ہوتی ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ سبق رکھا کہ ہم مختلف اوقات میں اتنی اپنی بارگاہ سے خیرات بانٹتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہونے کے لیے آگے بڑھے تو ہم کسی کو محروم نہیں رکھتے، بلکہ یہ 10 راتیں جو یہ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، یہ اپنے اندر اتنا مقام رکھتی ہیں کہ ہر رات لیلۃ القدر جیسی عظمت رکھتی ہے۔ اور جب بندہ مومن کو مالک الملک کی بارگاہ سے اس طرح کی خیرات نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جس کو یہ سرخروئی نصیب ہو تو پھر اس کے لیے خوشیوں کا مقام آتا ہے۔ تو دونوں عیدیں اللہ کی کرم نوازی پر سجدہ شکر بجا لانے کی صورتیں ہیں۔ اللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے میں مومنین کو خصوصی انعامات سے نوازتا ہے، پھر لیلۃ القدر عطا فرماتا ہے، اور جن کو مالک الملک ان ساعتوں کو اپنی رضا کی خاطر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پھر ان کے لیے عید کا دن آتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ کی خصوصی قربت جس کو عید قربان کہتے ہیں، تو یہ قربان قربت کی بات ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو ان کو بھی اس قربتوں کی سعادتیں ملنے کے بعد خوشیوں کا دن عطا کیا جاتا ہے، اور وہ عید کا دن یوم النحر 10 ذی الحج کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کی کئی مرتبہ وضاحت کی ہے، پھر سبق دہرا دیتا ہوں کہ کامیاب اور سرخرو وہ ہوتا ہے جس کو مالک الملک کی بارگاہ کی رضا نصیب ہو، اور جن کا مالک اپنے بندوں سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ تو جن کو یہ اللہ کی رضا نصیب ہو تو وہ عید مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عید نافرمانی کے کام کر کے نہیں ہوتی بلکہ فرمانبرداری میں اضافے سے ہوتی ہے۔ پہلے 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور مومنین کے عید والے دن 6 نمازیں ہو جاتی ہیں، 1 نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اور اپنے ذبیح کی، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ،
ان کی آزمائشوں کا تذکرہ فرما کے مومنین کو یہ سبق سکھایا کہ جو بھی ہمارے بندے ہوتے ہیں ہماری بارگاہ کی قربتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کامیابیاں آزمائش اور ابتلا کے بغیر نہیں ہوتی۔ آزمائشوں کے مختلف امتحانات سے گزارا جاتا ہے اور پھر ان کے سروں پر تاج کرامت اور تاج امامت سجایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان صرف دنیا کی چکا چوند میں اپنی زندگی برباد نہ کر لیں بلکہ اللہ کی رضا کا زاد راہ اختیار کریں۔ جتنی اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے کوشش کریں، اور جتنا آگے آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اتنی محنت اور کوشش اس کی کامیابی کے لیے بھی کریں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کا تذکرہ مالک الملک نے فرمایا، کچھ کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا۔ ابھی جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی سورہ صافات کی، تو اس میں 2 آزمائشوں کا تذکرہ مالک الملک نے کیا جو اس نے ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو جن آزمائشوں سے گزارا۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 85 سے لے کر 110 تک یہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اس نے اپنے ان 2 نبیوں کی عظمتوں اور ان کے سیرت و کردار کا ذکر فرمایا۔ زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر میں چاہوں گا کہ جو مالک الملک نے اپنے قرآن مجید کی زینت بنائی ان کی سیرت، میں قرآن کی زبان میں ہی آپ کو ترجمہ کر کے بتانے کی کوشش کروں، کیونکہ جو کیف، جو عظمت، جو بلندی، جو مقام کلام الہی میں ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں وہ چیز نہیں آتی، اور نہ ہی میرے بیان میں کوئی ایسی تاثیر ہو سکتی ہے جو اس سے بڑھ کر ہو۔ تو اس لیے میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی تو اس سے پہلے چند آیات ہیں، اس میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے، اور ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ان میں دوسرے واقعہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو تنہا رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرنے والے ہیں، معاشرہ کفر میں جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور سارا کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا، جھوٹی ربوبیت کے دعوے کیے جاتے ہیں، اور مالک الملک اس جھوٹی ربوبیت کے دعوے کرنے والوں کو اپنی ایک حقیر سی مخلوق مچھر سے مرواتا ہے، اور سبق سکھاتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے دنیا میں مال و دولت والے اور بڑے اپنی عظمتوں کے اعلان کرنے والے لوگ آئے، لیکن ہر کوئی ان عظمتوں کے اعلان کرنے کے باوجود اپنی سیرت و کردار میں اتنا حقیر تھا کہ جو اپنے آپ کو رب العالمین کے منصب پر فائز ہونے کی بات کرنے والے تھے،
وہ ایک مچھر کا بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور دعویٰ رب العالمین ہونے کا تھا۔ تو اسی نمرود کو مالک الملک نے مچھر کے ذریعے سے مروایا۔ تو وہ معاشرہ کفر میں ایمان کی اصل یہ ہے کہ جہاں نافرمانی اور اللہ کی بارگاہ سے دوری کا معاشرہ ہو اور منکرات سے بھر جائے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ نبیوں کا فریضہ ہے، اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ تو اب وہ نمرود جو اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا ایک تذکرہ پیچھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے برے دربار میں کیا تھا، اور اس کی موت اس طرح سے واقع ہوئی کہ مچھر اس کے ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ پہ جا بیٹھا۔ تو وہ ذرا اپنے پر کو حرکت کرتا تو ادھر پوری دنیا جو خدائی کی، اس کی خدائی کی دنیا تھی، ساری کانپ جاتی۔ اور پھر وہ اس کے سر پر جو ہے نا وہ مارتے تو وہ پر ہلانا چھوڑ دیتا، تو اس کو ذرا سکون آ جاتا، اور جب وہ تھوڑا سا سکون لیتا تو وہ پھر مچھر پر کو ذرا حرکت دیتا تو پھر ساری خدائی ہلنے لگتی۔ تو بالآخر چھتر مار مار کر اسی حالت میں وہ موت سے دوچار ہوا، اور بعد میں آنے والے نمرودوں کے لیے، نمرودوں کا کردار جن کو نصیب ہوا، ان کے لیے عبرت کا نشان بن گیا کہ ہماری بارگاہ میں ہم چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیں، اور چاہیں تو مچھر سے نمرود کو مروا دیں۔ تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ تن تنہا اس معاشرہ کفر میں اللہ کی طرف ان کو بلانے کے لیے مختلف انداز سے تبلیغ اور دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو وہ ایک میلے پر جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلے پر جانے کی دعوت دی۔ تو وہاں پر طرح طرح کی مختلف قسم کی رسومات ادا کرتے، اور اللہ کے بندوں کو لہو و لعب کی مختلف صورتوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ رد کرتے ہیں۔ اور مومن اکیلا بھی ہو تب بھی وہ غلط کام کو غلط ہی کہتا ہے۔ یہی ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے، جتنا اس کا دائرہ کار ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق غلط کو غلط کہے۔ تو آپ نے ان کے بتوں کو، اب بت جو اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے، انسانی گراوٹ جب آتی ہے تو وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کو اپنے ہاتھ سے تراشا ہے اس کو بعد میں خدا مان لے کہ یہ میرا خدا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے، وہ خدا تیرا کیا ہوا ہے جو تیرے ہاتھوں سے تراشا گیا؟ تیرے محتاجی کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا، اپنا وجود ہی نہیں رکھتا، اس کا وجود ہی تیرا محتاج ہے، تو وہ تیرا خدا کیسے ہو گیا؟ لیکن جب انسان گرنے پہ آتا ہے تو گرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اعلیٰ مالک الملک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بڑی شرف والی مخلوق۔ تو شرف والی مخلوق تو یہ ہے، لیکن جب اللہ کی نسبت سے خالی ہو جاتی ہے تو پھر اس حد تک گراوٹ میں چلی جاتی ہے کہ انسان خود سوچ کے ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ اس موقع پر جب انہوں نے اس میں میلے پہ جانے کی
کہ پروگرام بنایا، آپ کو بھی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب یہ وہ توریہ کا کلام ہے، یعنی جس میں ظاہر معنی اور ہوتا ہے، حقیقی مقصود اور ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھا بھئی آپ کو جسمانی بیماری ہے، تو آپ نے یہ جسمانی بیماری کی بات نہیں کی تھی، بلکہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میرے من پر جو بوجھ ہے وہ بیماری ہے، کہ نافرمان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی نافرمانیوں پہ دل کڑتا ہے، تو وہ بیماری۔ پھر بعد میں وہ چلے گئے، آپ ان کے بت خانے میں گئے اور ان کے سارے بتوں کو جو ہے نا قرآن مقدس کہتا ہے فراغ الی آلیہتہم، آپ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کی طرف آپ گئے، فقال الا تاکلون، تو آپ نے فرمایا کہ تم کھاتے نہیں ہو، تمہارے آگے چیزیں اتنی رکھی ہوئی ہیں لیکن کھاتے کوئی نہیں ہو۔ ما لکم لا تنطقون، تو اب جواب کوئی نہ آیا تو آپ نے فرمایا تم بولتے بھی نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہ اب وہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالجمین، تو آپ نے ان کو دائیں ہاتھ سے مار مار کے توڑ ڈالا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ رنگ رلیاں منانے کے بعد جب واپس آئے تو وہ آپ کی طرف دوڑے، تو کہ یہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ قال، آپ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ سارا اسی کی محتاج ہے۔ اب دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ تم نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے،